السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے قربانی کا بیان، قربانی کا واقعہ، یعنی جو قربانی ہوئی تھی، قربانی ہے جو ہمارے بیچ میں بقرہ عید آنے والی ہے، اور بقرہ عید میں جو قربانی ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، قربانی کا بیان اور قربانی کی تعریف، اور قربانی کس کے نام سے ہوتی ہے، اور وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، ہم پوری اس واقعات کو، قربانی کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور چینل پر سبسکرائب کر لیں۔ ایسی ہی ویڈیو ہم آپ کے لیے نئے والی لے کر آتے رہتے ہیں، اسلامک ویڈیو۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آئے اور نوٹیفیکیشن ملے اس کو، آپ اس کو دیکھ لیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قربانی کی تعریف، قربانی کا واقعہ، قربانی کا بیان۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر واجب ہے۔ قربانی جس طریقے سے مرد پر واجب ہے اسی طریقے سے عورت پر واجب ہے۔ مسئلہ جو ہے قربانی واجب، مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر قربانی کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قربانی ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے جو کہ مالی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مال دے کر پہلے مالک نصاب بناتا ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ بندوں سے اس کا امتحان لیتا ہے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بڑی ہی مال و دولت، اور آپ اونٹوں کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی تھی، بہت ساری بھیڑ بکریاں بھی آپ کی ملکیت میں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک مسلسل خواب آتا رہا، سب سے پہلے آیا تو آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ اونٹ قربان کیے۔ پھر آیا کہ ابراہیم ہماری راہ میں کچھ اپنی خاص چیز کو قربان کرو، یعنی جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو۔ اسی طریقے سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اونٹ قربان کر دیے۔ پھر آیا اسی طریقے سے آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ پھر آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حد بلوغت پر کے قریب پہنچ گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب کر لی۔ 3 دن مسلسل خواب آتے رہے۔ تیسری صبح آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل ایک دعوت پر جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اسے تیار کر دیں۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنایا اور تیار کر دیا۔ آپ نے چھری اور رسی تیز کر لی اور ساتھ میں لے لی اور جنگل کی طرف چل دیے۔ پھر کیا ہونا تھا کہ کعبہ شریف سے کچھ ہی دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہاں، ایک دعوت میں گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا خیال، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانا چاہا اس نے۔ جب شیطان سے حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا خیال آیا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر پروردگار کا یہ حکم ہے تو میں کون ہوں کہ جو اس قربانی کو روک سکوں، اس قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنوں۔ اللہ یہ دیکھیں، حضرت ہاجرہ کا حوصلہ دیکھیں کہ اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد میں سننا کیا تھا کہ اللہ کے حکم پر تو ایک اسماعیل ہے، یہ اگر 100 1000 اسماعیل ہوں تب بھی اللہ کے نام پر قربان کرتی چلی جاؤں۔ بس یہ دیکھیں کیسا حوصلہ اور ان کی کیسی ہمت اور طاقت و قوت تھی، اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ شیطان کے لیے کہہ دیا انہوں نے کہ ایک ہمارا اسماعیل ہے، یہ ہمارا ایک اسماعیل ہے۔ شیطان سے کہہ دیا اگر ہمارے 1000 بھی اسماعیل ہوں تو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے چلے جائیں۔
پھر کیا تھا، جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا، شیطان کا وار یہاں پر نہ چل سکا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلغلانا اور اس نے دھوکہ دینا چاہا۔ قریب جا کر کہنے لگا تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے اے اسماعیل تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میں یہی کہوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اس نے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے جو میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ جب شیطان کا یہاں پر بھی بار نہ چل سکا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی سے روکنے کی کوشش کی، اور ابراہیم علیہ السلام اس قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ کے خلیل کے سامنے بے بس ہو گیا ایک شیطان، اور ایک پہاڑ کے قریب لے کر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اگر تم چاہو تو بتا دینا بھی، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف و خطر پورا فرمائے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دیکھے پھر ابلیس نے کوشش شروع کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کیا آپ غضب کر رہے ہیں کہ خواب کی حقیقت سمجھ لیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا اے شیطان، مجھ پر تیرا بار اور تیرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا، میرا خواب شیطانی نہیں بلکہ رحمانی خواب ہے۔ سبحان اللہ، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کے حکم سے جو خواب دیکھا ہے، میں اللہ کے حکم سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا۔ شیطان نے ہر طرف سے مایوس ہو کر سر پیٹ لیا، ہائے ہائے اب کیا ہوگا؟ جب باپ اور بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبی کو بل لٹا دیا، اور جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا باجان میری 3 باتیں قبول فرما لیں۔ پہلی یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کو اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ تڑپنے سے خون کا کوئی چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے۔ دوسری یہ کہ میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری محبت کی وجہ سے رک جائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی لے لیا کریں گے۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور یہی کیا، آپ نے ان کے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیا، اپنے ماتھے پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیز چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک پتھر پر مارا، پتھر کے چھری کے مارے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیا، مگر اسماعیل کا گلا ریشم جیسا ہے پھر بھی نرم تھا، تو چھری نہ چل سکی۔ خلیل کہتا ہے کہ کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے خبردار جو اسماعیل کا گلا کاٹا بال بھی باقا ہوا۔ جب خلیل خود جلیل کا حکم مان کر لٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں قربان کرنے کے لیے اور میں اپنا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ تو کیوں نہیں آگے بڑھتی؟ اسماعیل علیہ السلام
کہ گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری کو اٹھائے، چھری کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے ہی جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبریل جاؤ جلد سے جلد ایک میڈا لے آؤ، اور اس کو نیچے رکھ دیا، اور نیچے جا کر رکھ دو، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لو۔ اور ایسا ہی ہوا، نیچے جا کر رکھ دیا اور اٹھا لیا، میڈا ذبح ہو گیا۔ تو آواز آئی اور ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکیوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے کہ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا، اور اس کے بعد والوں میں قربانی باقی رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھی۔ ہر سال یہ عید کے دن جو بقرہ عید میں جو قربانی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام صاف ایک طرف کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی ادھر دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ اللہ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اللہ اللہ، اب آپ کے بیچ میں بھی عید آنے والی ہے، اس لیے آپ بھی اللہ کی راہ میں ایک جانور کو ذبح کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔